السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم ایک نیا چیپٹر جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کتاب الاذکار۔ کتاب ہے اذکار کے حوالے سے، اور اس میں اذکار کا بیان ہے، اور وہ اذکار ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال میں سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، اور جنت میں درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا، سونے اور چاندی کے صدقے سے بھی زیادہ بہتر، اور حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یاد رہے کہ صرف رٹا رہی بلکہ سمجھ کر پورے شوق کے ساتھ ذکر کیا کریں۔ آپ کا ذکر آپ کے دل اور آپ کے ضمیر کی آواز ہوگا، اور آپ کا ذکر آپ کے ایسے جذبات ہو جو آپ کے دل و دماغ سے نکل رہے ہیں، پھر آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین اسلام ایک ایسا مبارک اور پاکیزہ دین ہے کہ جسے قبول کرنے کے بعد مسلمان کی زندگی خیر و برکت اور سعادت کے ساتھ مالا مال ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی میں راحت اور حلاوت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مسنون اذکار اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے۔ جو مسلمان روزمرہ کی مسنون دعاؤں کے معنی و مفہوم کو دل و دماغ میں تر و تازہ رکھتے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی لذت اور مٹھاس عطا کرتا ہے جو دنیا کے کسی کھانے یا مشروب سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے آئیے آج ہی روزمرہ کی مسنون دعاؤں کو یاد کریں، صبح و شام کے اذکار پر پابندی کریں، اور پھر ان مختصر پاکیزہ دعاؤں کو سمجھ کر ہمیشگی کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی کا لطف دوبالا ہوگا، وہاں جنت میں بھی آپ کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس وقت مسلمانوں کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ تعویذات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو سوچ سمجھ کر پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے جہاں دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، وہاں اخلاقی گراوٹ اور فحاشی و عریانی اس قدر عروج پر ہے کہ مسلمان معاشرے میں کبھی ان گناہوں جرائم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے آج کے اذکار جو ہیں وہ چند نوٹ کرنے والے ہیں۔ وہ سب سے پہلا ہے کہ رات کو سوتے وقت کا ذکر، اللہم باسمی کا اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ سو کر اٹھنے کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کا ذکر، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں بلا شبہ تیری حفاظت میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کا ذکر، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکلتے ہوئے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہیں ہے نیکی کی طاقت اور نہ گناہ سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی مدد سے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کا ذکر، بسم اللہ، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کا ذکر، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت کا ذکر، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں بلا شبہ آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اذان کے اذکار، جو شخص اذان کے جواب میں انہی کلمات کو دہرائے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قوت ہے، کہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر درج ذیل دعا پڑھے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس کامل پکار اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور جس مقام محمود کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس پر فیض فرما، بلا شبہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے اذکار۔ امید ہے کہ یہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے اگر آپ کوشش کریں ان کو معمول بنانے کی۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔